بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمران وسیم. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا انقلابی مارچ، جس کا مقصد یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کو ہم نے رہا کرانا ہے، اور جب تک ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں ہو جاتا پاکستان تحریک انصاف والے اسلام آباد سے واپس نہیں لوٹیں گے. سوال یہ ہے آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کا کہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب بھی اسلام آباد میں کوئی دھرنا کرنا چاہا، احتجاج کرنا چاہا، کوئی بھی ایسا فیصلہ کیا گیا پروٹیسٹ کا، پی ٹی آئی نے ہمیشہ عدالتوں سے رجوع کیا کہ ہمیں احتجاج کی اجازت دی جائے، اور عدالتوں کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی ایسی درخواستوں کو انٹرٹین بھی کیا گیا، جگہ مختص کی گئی، احتجاج کی اجازت دی گئی، سیکیورٹی کے انتظامات کا بھی حکم دیا گیا. اب کی مرتبہ کیا وجہ بنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اتنے اہم احتجاج، جس کو فائنل کال کا نام دیا گیا، عدلیہ سے رجوع نہیں کیا گیا کہ انہیں یہ احتجاج کرنے کی اجازت دی جائے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو توہین عدالت کی کارروائی کا خدشہ تھا اپنے چیئرمین کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف، عمران خان کے خلاف؟ تو یہ سارا معاملہ کیا ہے، ایک تو اس پر آپ ناظرین کے ساتھ جو ڈیٹیلز ہیں وہ ڈسکس کریں گے، اور دوسرا ہم بات کریں گے فوجی عدالتوں کے حوالے سے. آج جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں آئینی بینچز کے لیے، سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کے لیے ججز کے نام جو ہے وہ نامینیٹ کیے جائیں گے. اب جو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا معاملہ ہے، جہاں پر فوجی عدالتوں کا مقدمہ زیر سماعت آنا ہے، اس میں ایک جج جو ہے وہ درکار ہے آئینی بینچ کی کمپوزیشن کو مکمل کرنے کے لیے. تو کیا آج جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں فوجی عدالتوں کے لیے بینچ مکمل کرنے کے لیے کسی جج کو نامینیٹ کیا جائے گا؟ اور اگر کوئی جج نامینیٹ ہوتا ہے تو ممکنہ طور پہ وہ جج کون ہوگا؟ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسنات ملک صاحب. حسنات بھائی، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے انقلابی لانگ مارچ پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ماضی کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہے. جب بھی تحریک انصاف نے کوئی اسی نوعیت کا احتجاج، دھرنا یا لانگ مارچ نکالنے کا فیصلہ کیا، پی ٹی آئی نے ہمیشہ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. اب کی مرتبہ فائنل کال کی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ یہ ہمارا ڈو اینڈ ڈائی والا پروٹیسٹ ہوگا، اور مقصد ایک ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کرانا ہے. عدالت سے رجوع نہیں کیا گیا. کیا کوئی توہین عدالت کی کارروائی کے اندیشے کی وجہ سے عدلیہ میں کوئی درخواست نہیں دائر کی گئی اجازت لینے کے لیے اس احتجاج کی؟ دیکھیں عمران، جو ماضی میں پی ٹی آئی پروٹیسٹ کرتی تھی، کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اداروں کی طرف سے کوئی سپورٹ ہوتی تھی. کبھی سپریم کورٹ سے 2014 کے دھرنے میں نون لیگ کا الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی. اس دفعہ جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے نا، اس میں کسی ادارے سے اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے، بلکہ ان کو خدشہ ہے جو جسٹس عامر فاروق نے جو فیصلہ دیا ہے، جس طرح کی انٹروینشن انہوں نے کر کے کہ جی اگر کمیٹی بنائی جائے حکومت کی طرف سے، اگر یہ نہیں مانتے تو پھر آپ جو ہے وہ جو ایکٹ ہے نیا، جس میں اگر آپ سیکشن 144 کی وائلیشن کریں تو آپ کو 3 سال سزا ہوتی ہے، تو اس پہ امپلیمنٹ کریں. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کو تو عدلیہ نے کس کو کیا ریلیف دینا ہے؟ عدلیہ تو خود زیر اعتاب ہے اس وقت جو صورتحال ہے. اور جو پی ٹی آئی، کیا عدالتیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد لوگوں کو ریلیف نہیں دے رہی؟ دیکھیں، جو کیسز ٹیسٹ لگے گا جب پی ٹی آئی کے کیس آئیں گے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے معاملات جب آئینی بینچ اپنے ٹیک اپ کرے گا اور ان میں کوئی ریلیف ملے گا تو ہم کہیں گے کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں. عام کیسز تو ماشاء اللہ ادوار میں بھی ہو جاتے تھے فیصلے، اصل ٹیسٹ ان کا ہوتا ہے. فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا معاملہ آیا تو وہ آپ نے دیکھا جوڈیشل کمیشن. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ماضی میں جو پروٹیسٹ رہے نا پی ٹی آئی کے، وہ ان پہ سوالیہ نشان بھی تھے. اب پی ٹی آئی کے بعد مجھے بتائیں کہ آپشن کون سا ہے؟ مخصوص نشستیں، سپریم کورٹ سے بڑی عدالت پاکستان میں نہیں ہے، فیصلہ آ گیا ہے، الیکشن کمیشن اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا. سینٹ میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں الیکشن نہیں ہو رہا ہے، سینٹ کے الیکشن آدھی، یعنی جو سینٹ میں 12 سینیٹر کم ہیں جنہوں نے خیبر پختونخوا سے آنا تھا، وہ نہیں مل رہے. تو اب مجھے بتائیں کہ جو جائز مطالبات ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی نہیں ہو رہے، اور اداروں سے ان کے گریونس ہیں اور عدلیہ سے ہیں، اور جسٹس عامر فاروق کے خلاف تو مس کنڈکٹ کی کمپلینٹ ہے. تو وہ کس عدالت سے کھٹکھٹائیں دروازہ؟ تو میرا خیال ہے کہ اچھی بات ہے، اداروں کو جو ہے وہ ان معاملات میں ماضی میں بھی ہم کرٹیسائز کرتے رہے. جب مئی 2022 تھی نا غالباً، جب اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی صاحب نے کہا کہ جی یہ کریں وہ کریں، منیب اختر صاحب بھی تھے اس میں، تو
دیکھیں اس وقت وہ بھی غلط تھا، اور پی ٹی آئی نہیں، اس وقت تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں فارغ ہوئے تھے تو 25 مئی کو پشاور سے لانگ مارچ انہوں نے نکالا تھا، اور لانگ مارچ راستے میں تھا، پشاور سے نکل چکا تھا جب سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے پارٹی کے لوگوں کی جانب سے دائر کی گئی جو درخواست تھی اس کو انٹرٹین کر کے باقاعدہ طور پہ ڈائریکشن جاری کی گئی کہ انہیں آپ آنے دیں، راستے آپ کھول دیں، اور G9 H9 کا جو گراؤنڈ ہے سری نگر ہائی وے پہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مختص کر دیا گیا تھا، اور وہ گراؤنڈ انہوں نے خود مانگا تھا کہ ہم H9 گراؤنڈ پہ آئیں گے، وہاں پہ آ کے اپنا مظاہرہ کریں گے اور اپنا مظاہرہ کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے. لیکن وہاں پہ ہوا یہ تھا کہ عدالت سے آرڈر لے لیا، عدالت سے جگہ مختص کرا لی اپنے جلسے کے لیے، راستے انہوں نے کھلوا لیے، لیکن یہ اس وینیو پہ جہاں پہ انہوں نے پروٹیسٹ کرنا تھا H9 کے گراؤنڈ پہ گئے نہیں تھے، یہ پریڈ گراؤنڈ کی طرف آ گئے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا آج اتفاق سے مطلب چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب ہیں تو کنٹیمپٹ کی کاروائی کا آغاز ہوا تھا، اور یحییٰ فریدی صاحب نے عمران خان صاحب کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس بھی جاری کیا تھا. باقی ججز نے تو کہا کہ کنٹیمپٹ نوٹس ہونا چاہیے، وہی شوکاز نوٹس جاری کیا نا. باقی ججز نے کہا کہ نہیں، ہم سنیں گے، سننے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کنٹیمپٹ کی درخواست پہ کہ آیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنی ہے، عمران خان کے خلاف کرنی ہے یا کس کے خلاف کرنی ہے، یہ فیصلہ ہم بعد میں کریں گے. وہ کیس بھی آج تک سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ پڑا ہے. تو کیا اسی مطلب پریشانی سے بچنے کے لیے کہ ہم اگر خود درخواست لے کے جائیں اس پہ ہم کمپلائی بھی نہ کریں، ہم کوئی جگہ بتا دیں، وہ جگہ مختص ہو جائے، وہاں پہ ہم احتجاج نہ کریں، ہم ڈی چوک پہ چلے جائیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ عدالت سے رجوع کرتے، عدالت نے ڈی چوک پہ آنے کی اجازت تو نہیں دینی تھی، انہوں نے تو ڈی چوک کا کہا ہوا کہ ہم نے ڈی چوک پہ جانا ہے، وہاں پہ جا کے بیٹھنا ہے، تو ڈی چوک پہ آنے کی اجازت تو ان کو نہیں ملنی تھی، شاید اسی وجہ سے عدالت سے رجوع نہیں کیا. نہیں، میرا خیال ہے کہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ اس وقت ججز بیٹھے ہیں نا، چاہے ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ، ان پہ اعتماد نہیں ہے پی ٹی آئی کو کہ ہمیں کوئی وہاں سے ریلیف ملے گا، ٹرسٹ نہیں ہے. ماضی میں تو آپ کہہ رہے ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے کہ وہ بھی غلط تھا جس طریقے سے ان کو انٹرٹین کی تھی. یہی تو ہماری سیاسی جماعتوں کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں نا کہ اداروں سے کندھوں پہ جب آتے ہیں، چاہے آپ اس وقت نون لیگ پیپلز پارٹی کی صورتحال ہے اور ماضی میں پی ٹی آئی کی یہ پوزیشن تھی. 2018 بات مکمل کریں، اس میں ایک اور چیز بھی شامل کریں. اب ٹرسٹ تو پی ٹی آئی والوں کا اسٹیبلشمنٹ پہ بھی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مذاکرات ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کرنے. دیکھیں وہ پرائمری فریق وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں، اور وہ آپس میں ظاہری بات ہے پرابلم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کو آپس میں بھی بیٹھنا چاہیے. بات ان کی یہ ہے کہ جی ہمارے جو گریونس ہیں وہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے ہیں، لیکن جب اور معاملات آتے ہیں تو وہاں ذرا ڈفرینٹ صورتحال ہوتی ہے. تو خیر وہ سب کو پتہ ہے کہ ہو از کالنگ دی شاٹ. 184(3) میں جہاں پہ ابہام آئے گا تو پھر آپ 191(a) کو جب پڑھیں گے ابہام دور ہو جائے گا. دیکھیں وہ پھر آپ کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ فل کورٹ بنا دیتے، میجارٹی میں بھی یہی کہتی. میجارٹی جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ میں آپ سے مانتا ہوں، لیکن آپ کو فل کورٹ بنا دینا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ تو کریشن ہے، اس کی بینیفیشری ہے 26 یعنی. اب یہ پی ٹی آئی والوں کے مطالبات اور مذاکرات کیا چل رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی اندر کی خبر آپ کے پاس ہے تو وہ بتائیں. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو فی الحال جو ایجنڈا ہے وہ ایک ہی ہے نا کہ عمران خان کی رہائی. اس پہ بات چیت شروع میں بھی آپ کو بتایا میں نے کہ چلی. انہوں نے حکومت کی طرف سے یا جو بھی مقتدر حلقے یا جو بھی تھا کہ آپ تھوڑا اس کو ڈیلے کریں، اس طرح نہیں ہو سکتا. اب معاملہ انا پہ پھنس گیا. معاملہ یہ ہے کہ مذاکرات اچھی بات ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اب ٹائمنگ پہ بات ہو رہی ہے. پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ ذرا ہم مزید پریشر بنائیں اور پریشر کے بعد مزید لیوریج لیں. حکومت کو یہ ہے کہ نہیں، اگر یہ اس طریقے سے ہم نے کیا تو یہ پھر نظام ویسے ہی ہمارے پہ بڑے سوالات ہیں. ایسے نہیں یہ پریشر، اب جیسا کہ یہ پشاور سے چل نکلے اور یہ اٹک کے مقام پہ یہاں پہ آن پہنچے اور وہاں پر اب ان کے آپس میں جو ہے وہ مزاحمت چل رہی ہے، آپس میں جھڑپ چل رہی ہے. کٹی پہاڑی ابھی وہاں پہ بڑی رکاوٹیں ہیں. نہیں نکل گئے ہیں، نہیں رکاوٹیں ہیں نا ابھی بھی. اب اس کے بعد یہ تو نہیں کہ رکاوٹیں نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ ان کا جو مطالبہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی والا مطالبہ ان کا سیاسی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو رہائی کا جو میٹر ہے وہ ایک پیورلی ایک لیگل میٹر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ وہاں سے یہ چل کے یہاں پر پہنچیں گے، یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو کیا یہاں پہ یہ بند گلی میں نہیں آ جائیں گے؟ عمران نواز شریف کا کیس بھی پی ٹی آئی والے کہتے تھے پیورلی لیگل ہے جی. ایون فیلڈ جب ان کے معاملات طے ہوئے، سارے کیس ختم، ساری کنوکشن ختم، وہ تاحیات نیلی بھی قاضی فیصل صاحب نے ختم کر دی.
سب کچھ ختم کر دیا. وہ لیگل تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب معاملات ٹھیک ہوتے ہیں نا، نواز شریف والے کیس لیگل کا تو ڈھکوسلا تھا، وہ سیاسی کیسز. پاکستان میں جب آپ کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں نا ریلیونٹ کوارٹرز کے ساتھ، عدلیہ میں ایسے پتہ چلتا ہے، وہی جج جو ہے نا جو بیٹھ کے تو وہ پھر یہی کہتے ہیں، جس طرح اطہر مولانا صاحب نے کہا کہ گارنٹی دیں ہمیں کہ نواز شریف کو اگر آپ باہر بھیجیں گے یا نہیں، یعنی اگر ان کی جان کو خطرہ کو مسئلہ ہوا اس وقت جو انہوں نے گارنٹی لی تھی، جو پی ٹی آئی والے بار بار ان کو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اتوار کو بھی عدالت کھولی تھی نواز شریف کے لیے، تو پھر عدالت کو بھی موڈ چینج ہو جاتے ہیں. دیکھیں عدالت دیکھتی ہے سوسائٹی کی طرف. 8 فروری کا الیکشن ہوا، اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شور مچاتے رہے، جو بھی اپنے چیف جسٹس کو کہتے رہے جی کہ انٹرفیئرنس ہے، ہمیں کنٹمپٹ کی کارروائی، وہ نہیں ہوا. 11 فروری کو 2 دن بعد یہ خط لکھتے ہیں اپنے چیف جسٹس کو کہ جی وہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، پولیٹیکل فگر کو 3 کیسز میں جو ہے وہ یعنی نائل کر دیا گیا ہے، ہمیں فل کورٹ میٹنگ بلانی چاہیے عامر فاروق سے. وہ نہیں بلاتے. پھر یہ 25 مارچ کو خط لکھتے تھے. کیوں کہ 8 فروری کو انہوں نے لوگوں کا موڈ دیکھا. یہ جو آپ آج لوگ آ رہے ہیں نا، یہ اگر پی ٹی آئی کا یہ جو شو ہے یہ سکسیسفل ہوتا ہے، میرے خیال میں ججز پہ اس کا امپیکٹ پڑے گا. ججز کا کیا کام یہ ہے؟ میرا ججز کا کیا کام ہے کہ یہ آپ تھیوریٹیکل بات کر رہے ہیں، میں پریکٹیکل بات میں آپ کو لیگل بات کر رہا ہوں کہ ججز کا کیا مطلب مینڈیٹ بنتا ہے کہ وہ اپنی عدالتوں کی کھڑکیوں سے باہر جھانک کے دیکھیں کہ باہر کیا چل رہا ہے، عوام کا موڈ کیا چل رہا ہے. ججز تو حلف اٹھاتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق چلنے کا. ججز اس بات کا حلف تو نہیں اٹھاتے کہ عوام کا موڈ کیا ہے. دیکھیں ضیاء الحق کا کیس نا تو 5-6 سال بعد بے نظیر بھٹو والا کیس بھی آ گیا 86-88 میں. مشرف کے آخری دن تھے تو پھر آپ نے دیکھا کہ اسٹیل مل اور کیا جوڈیشری نے تھوڑا دیکھ لیا کہ جو صورتحال پکڑ لی. اب بھی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ میں کنٹرول ہے حکومت کا، کوئی شک نہیں ہے، اور کریڈٹ جا رہا ہے حکومت کو اس طرح کہ پہلی دفعہ حکومت نے اس طرح جوڈیشری کو مینیج کیا ہے کہ جوڈیشری میں ہر بندہ بینیفیشری ہے. وہ کیوں اٹھائے گا آواز؟ یہ نظام اگر 26ویں یعنی ترمیم رول بیک ہوتی ہے، مجھے بتائیں جو جج اس وقت بینیفیشری ہیں جن کو چدراہٹ ملی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی نا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ختم نہیں، اور یہ آپ کہتے ہیں نا کہ ججز کو نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن دیکھتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. ہمارے ملک صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے کہ جو ہماری عدلیہ یہاں پہ کرتی ہے، جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اب عدلیہ کو کنٹرول کیا گیا ہے، آپ ان کنٹرول عدلیہ کو دیکھیں اور دنیا کے ساتھ موازنہ کریں. کیا دنیا کی عدلیہ ایسا کرتی ہے؟ دیکھیں آپ چلیں نہ دیکھیں، آپ مغرب کی طرف، آپ بنگلہ دیش کی طرف دیکھ لیں، آپ انڈیا کی طرف دیکھ لیں. کیا وہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ماضی میں، یا اب ہوتا ہے جو پاکستان میں ماضی میں ہوتا رہا؟ دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ عدلیہ کو جوڈیشل اوور ریچ نہیں کرنی چاہیے. سموسوں کے ریٹ عدلیہ کا کام نہیں ہے، چینی کے ریٹ ویسے آج کل کتنے کا سموسہ ہے؟ اب یہ افتخار چوہی صاحب اس وقت 2 روپے کا کہا تھا، میرا خیال ہے کہ اب تو 50 روپے کا ہو گیا، 70 روپے کا. اچھا وہ جو اب جو یہ کیسز چل رہے ہیں آج، ویسے اچھی بات ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آئینی بینچ نے کیسز ڈسپوز آف کیے، رپورٹیں نہیں مانگی. کوئی رپورٹ مانگی ہے تو کہا کہ ساتھ ہی ہم ڈسپوز آف کر دیں گے، اچھی بات. یہ اس کو پرولانگ نہیں کرنا چاہیے. ایپیٹائٹس کے حوالے سے یا جو صحت کے معاملات ہیں یا ڈیم بنانا، یہ میل ایڈمنسٹریشن، بیڈ گورننس میں عدلیہ کا کیا کام ہے؟ عدلیہ اپنے معاملات ٹھیک ہے. بالکل آپ میں ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ باتیں ٹھیک ہے، لیکن سول لبرٹیز، میرے اور آپ کے رائٹ کا تحفظ کس نے کرنا ہے؟ وہ تو عدلیہ نے کرنا ہے. آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہے جی اور آئینی بینچ کا ذکر ہوا ہے، تو وہ فوجی عدالتوں والے کیس میں ایک جج چاہیے، 7 رکنی جج مکمل کرنے کے لیے، بینچ کو مکمل کرنے کے لیے. تو کیا لگتا ہے کہ یحییٰ فریدی صاحب اس کمیشن کی سربراہی تو کریں گے، تو کون کون سے ممکنہ ججز کے نام آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ انہیں اس فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں سننے کے لیے جو ہے وہ نامینیٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کیونکہ عائشہ ملک کیونکہ وہ مین کیس کا حصہ تھی، وہ تو نہیں ہوں گی. میرا خیال ہے کہ عائشہ ملک کی جگہ پنجاب سے ہی جج ہوں گے. اچھا. اور 2 جج ہی ہیں، جیسے شاید وحید، کیونکہ وہ کیس سن رہے تھے انٹرا کورٹ اپیل، ان کے چانسز زیادہ ہیں کہ ان کو آئینی بینچ کا حصہ بنایا جائے. ویسے شاید بلال صاحب کو بھی ہو سکتا ہے، شہزاد ملک صاحب بھی ہیں تیسرے. ملک شہزاد صاحب بڑا مشکل، ملک شہزاد اور اطہر من اللہ صاحب جو ہے نا وہ اب ریسٹ ہی کریں میرا خیال ہے. اچھا ہاں، ان کا بڑا مشکل ہے کہ ان کی پوزیشن. آپ نے دیکھا نہیں الیکشن میٹر اطہر من اللہ کے پاس لگا ہوا کیس جو ہے وہ دوسرے بینچ میں چلا گیا. اچھا، اس کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن اس میں فارم 45 47 کے حوالے سے جو نئے جج صاحب اس میں شامل کیے گئے، شاید وہی صاحب نے ریمارکس دیے. کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جج جو یہ آئینی بینچ کے بھی ہیں، میجارٹی جج
سچویشن ڈفرینٹ ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ باہر والی جو سچویشن ہے نا, اس نے امپیکٹ ڈالنا ہے جوڈیشری پہ, یہ ہم نے دیکھا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ 25 کو جب لوگ آ رہے تھے تو مظاہر نقوی صاحب نے بھی کہا, آئی جی کو کافی ڈانٹ ڈپٹ کی تھی, آپ یہ کریں وہ کریں. اب وہ سہولت تو نہیں ملے گی پی ٹی آئی کی, اس میں کوئی شک نہیں, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. اداروں پہ سیاسی جماعتوں کا نہیں, اپنے جو ہے وہ سیاست کریں, اپنے مقاصد کے لیے اپنا جو ہے وہ اسٹریٹجی بنائیں. اب جو بھی ہے, اب جو پی ٹی آئی پریشر بنا رہی ہے, میرا خیال ہے کہ اب مذاکرات شروع ہونے چاہیے. سیاسی لوگ آگے آنے چاہیے, نون لیگ کے بھی جو سیاسی لوگ ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب اور یہ لوگ, اور پی ٹی آئی کو بھی کوئی کمیٹی بنا کے بات کرنی چاہیے. جو جائز مطالبات ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو مان کے کو ملک کو آگے کی طرف. آج دیکھیں نا, جو ہمارے ایکسپریس ٹریبیون میں شہباز رانا صاحب کی خبر ہے, اس کے مطابق فائنانس منسٹری نے ایک اسٹڈی کرائی ہے اکتوبر میں جو لاک ڈاؤن ہوا, اس میں یہ ہے کہ پر ڈے ملک کو 190 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے, 190 ارب. اور اس میں انہوں نے واضح کیا کہ اس میں ابھی وہ نہیں ہے کے پاکٹ سے جاتا ہے, اس میں 190 ارب روپے میں وہ نہیں ہے جو موٹر وے کا ٹول ٹیکس ہے. اب تو اس دفعہ موٹر وے بھی بند ہے, اور آپ کو پتہ ہے ٹول کتنا ٹیکس, کروڑوں روپے کا. تو 190 ارب روپیہ اس میں فارن انویسٹمنٹ کا بھی ایشو ہے, ریونیو کا ایشو ہے, امپورٹ ایکسپورٹ سارے معاملات پھنس گئے ہیں, کیونکہ تجارت ہی نہیں ہے, بزنس آپ دیکھیں بلو ایریا اس وقت بند ہے. تو یہ حکومت کو دیکھنا ہے کہ یہ پی ٹی آئی جتنا پرولانگ اس کو کرے گی, دیکھیں ان کے لیے اور ان کے پاس آپشن نہیں ہے, آپ نے کوئی چھوڑا نہیں. عدلیہ پہ واضح 26ویں یعنی ترمیم کے بعد یحییٰ افریدی صاحب نے تھوڑا سا دکھایا کہ بھائی کچھ ہے معاملہ, لیکن وہاں سے بھی یہی آ رہا ہے کہ اب کوئی نہیں, خاموشی اسی طرح ہی نظام چلے گا. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو خرچے ہو رہے ہیں, یعنی یہ جو نقصان 190 ارب روپیہ, یہ بہت زیادہ. اور آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں, عرب کنٹریز میں جاتے ہیں جی کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, کیسے کوئی کرے گا جب آپ کے ملک کا یہ امیج, یہ جو امبیسیز, یہ لوگ رپورٹس دیں گے پورے اپنے ممالک میں کہ جی دارالخلافہ میں بند ہے, دروازے یعنی رستے بند ہیں, تو کون انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان آئے گا؟ تو یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں جو چیزیں پی ٹی آئی کی تھی نا, 2-4 میرا خیال ہے مخصوص نشستیں ان کو دے دینی چاہیے. 26ویں یعنی ترمیم ہو گئی ہے. دوسرا جو معاملہ ہے سینٹ کے الیکشن تو خیبر پختونخوا میں کرا دینا, وہ صوبے کا ایشو ہے. اور عمران خان کے اگر کیسز ختم ہو گئے, بجائے اس کے کہ نئے کیسز میں 1.5 سال بعد آپ کو یاد آ رہا ہے کہ جی آپ نئے کیس میں ان کو کر رہے ہیں, ان کو کریں تاکہ کوئی ملک آگے جائے اور چیزیں جائیں. یا تو یہ سٹینڈ اسٹل, پھر اگر آپ اس دفعہ پسپائی کر جاتے ہیں لوگوں کو, یہ حکومت پھر کامیاب ہو جاتی, پھر عمران خان 10 دن بعد کھال دے دیں گے, پھر کیا ہوگا؟ آپ کی بات ٹھیک ہے اسناد ملک صاحب, پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو مذاکرات کی طرف جانا چاہیے, اور یہ جو آپ نے نقصان کا ذکر کیا کہ 190 ارب روپے کا پر ڈے نقصان ہوتا ہے, تو یہ تحریک انصاف بھی اس ملک کی جماعت ہے, ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے, اور وہ اپنے آپ کو پورے پاکستان کی جماعت کہتی ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے کہ روز اس قسم کی اگر آپ نے احتجاج کی کالیں دینی ہے, اور 2014 سے پاکستان تحریک انصاف کا یہ سلسلہ چل رہا ہے, تو الٹیمیٹلی ظاہر سی بات ہے کہ اس نقصان کے جو سفر کرتے ہیں وہ پاکستان کے عوام کرتے ہیں. اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.